أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، خطبے کے دوران جو سورت شریفہ میں نے قرآن شریف کی تلاوت کی ہے، یہ 30ویں پارے کی سورت ہے اور قرآن کی چھوٹی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے یہ سورت بہت چھوٹی ہے، اور اگر کوئی نیا آدمی اس سورت کو سیکھنا چاہے تو آدھے گھنٹے سے گھنٹے کے اندر اس کے ذہن میں یہ سورت بیٹھ جاتی ہے۔ اتنی چھوٹی سورت ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی بڑی سورت ہے۔ اللہ رب العزت اس سورت میں 5 چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز زمانے کی قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور اس کے بعد کی جو 4 چیزیں ہیں، 4 باتیں ہیں، بہت ہی کام کی باتیں، بہت ہی ضروری باتیں اللہ پاک نے ہم سب کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سورت ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی رہتی ہے، بہت سارے لوگ نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن نمازوں میں جو سورت ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کے پڑھنے میں بھی یا پھر نماز کے پڑھنے میں بھی ایک قسم کی لذت محسوس ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہماری نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی یا بغیر سمجھے پڑھنا جائز نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ خشوع و خضوع والی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر سورت تلاوت کرتا ہے، اس لیے کہ نماز کے 6 فرائض ہیں، اس میں سے ایک فرض قرآن شریف کا پڑھنا بھی ہے۔ چھوٹی 3 آیتیں یا بڑی 1 آیت کم سے کم فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا ضروری ہے، اور واجب کی سنتوں نفلوں کی تمام رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر قرآن شریف نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی، یا پھر اگر کوئی آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے لیکن
شریعت کے اندر جو کہا گیا کہ 3 چھوٹی صورتیں یا 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت، اس کے برابر اگر ہماری قرات نہیں پہنچتی تو ہماری نماز نہیں ہوتی. تو نماز کے اندر قرآن شریف کا پڑھنا فرض ہے. تو ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کی پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، نفلیں، اور بہت سارے لوگ اشراق کی پابندی کرتے ہیں، چاشت کی، اوابین کی، اور بہت سارے نیک لوگ وہ بھی ہیں جو تہجد کی بھی پابندی کرتے ہیں. اگر ان نمازوں میں جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں، جو قرآن شریف کی آیتیں ہم تلاوت کر رہے ہیں، یہی تلاوت اگر معنی اور مطالب کے ساتھ ہو تو اس کے اندر خشوع پیدا ہوگا، اس کے اندر خضوع پیدا ہوگا. اس لیے کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت کا معنی اگر معلوم ہو جائے تو پڑھنے میں ایک قسم کا مزہ آئے گا. جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، کئی دفعے دن میں نمازوں میں یا بغیر نمازوں میں تلاوت کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے معنی کو سمجھ کر اگر تلاوت کریں گے تو وہ نماز دوسرے نمازوں کے اعتبار سے خشوع میں بڑھ جائے گی. تو یہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ آدمی جو تلاوت کر رہا ہے نماز میں قرآن شریف، جن آیتوں کو پڑھ رہا ہے ان آیتوں کے معنی کو سمجھے، سمجھ کر اگر پڑھے تو نماز کے اندر ایک قسم کا خشوع پیدا ہوگا، نماز کے اندر جان پیدا ہوگی. تو ہم صبح سے شام تک نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کے اندر سورت وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ان کے معنی کیا ہیں، ان کے مطالب کیا ہیں، اللہ نے ان میں کیا فرمایا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا. تو اسی طریقے سے خطبے میں جو سورت میں نے تلاوت کی ہے، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 3 آیتیں ہیں صرف. دیکھنے اور پڑھنے کے اعتبار سے یہ سورت بہت چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے اندر جو معنی ہے، اس کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں، اس کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، یہ احکامات، یہ معانی اور یہ مطالب بہت اونچے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا 5 چیزوں کا اللہ رب العزت میں اس سورت میں تذکرہ کیا ہے. ایک چیز ہے اللہ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی، والعصر، زمانے کی قسم کھا کے بعد میں اللہ 4 چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. ان الانسان لفی خسر، دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے اور گھاٹے میں ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز اللہ بیان کر رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اور آگے 2 چیزیں اور بیان ہو رہے ہیں، وتواصوا بالحق، حق کے اوپر جمے رہے، ایک دوسرے کو حق کی تعلیم دیتے رہے. وتواصوا بالصبر، صبر کے اوپر جمے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، تو وہ مسلمان کامیاب، وہ ایمان والے کامیاب. پہلی چیز اللہ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، اس چیز کو چھوڑ کے بعد کی جو 4 چیزیں ہیں یہ ایسی ہمارے لیے ضروری ہیں، کام کی چیزیں ہیں کہ اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. ایمان بہت ضروری ہے، ایمان کے بغیر ہمارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. کتنی بھی بڑی عبادتیں ہم کر لیں، ایمان اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ 2 چیزوں کا نام ایمان ہے. ایک دل کے تصدیق کا نام اور زبان کے اقرار کا نام ایمان ہے.
یعنی دل سے آدمی اس بات کا یقین کرے کہ اس پورے جہاں کا مالک، پورے جہاں کا بادشاہ، پورے جہاں کا پالنہار، پورے جہاں کو پیدا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اس کے اوپر ہمارا یقین ہو، دل سے بھی یقین ہو اور زبان سے بھی ہم کہیں کہ بھئی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات مالک اور خالق نہیں ہو سکتی، اللہ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، اللہ کے علاوہ کوئی ذات معبود نہیں ہو سکتی۔ اس بات کا آدمی دل سے یقین کرے اور زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے بھی بولے اور زبان سے بھی بولے۔ اور اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ ایمان کا ہی دوسرا حصہ کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول، اور اس کے اندر اور ایک چیز ہم کو زیادہ کرنا ہے، کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ اس کو تصدیق، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ان دو باتوں کو دل سے بھی یقین کرے اور زبان سے بھی بولے، تب جا کے ہمارا ایمان مکمل۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں اللہ فرما رہے ہیں ایمان بھی لانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرنا ہے۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ نمازیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں نیک اور اچھے عبادتوں میں اس کا شمار ہے، نیک اعمال میں اس کا شمار ہے۔ تو ایمان بھی لانا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک تو ہم لوگ عمل کر لیتے ہیں، دو چیزیں ہماری زندگی میں رہتی ہیں، ہم تو ایمان بھی لائے، ایمان والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے صدقہ خیرات سب کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن بات کی دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس میں ہماری کوتاہی ہوتی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ ایک ہے حق کے اوپر خود کو جمانا اور دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ حق کیا ہے؟ قرآن جس کو صحیح کہے وہ حق، حدیث جس کو صحیح کہے وہ حق، قرآن جس کو غلط کہے وہ ناحق، حدیث جس کو غلط کہے وہ ناحق، صحابہ جس کو غلط کہیں وہ ناحق۔ تو یہ معیار ہے حق کو پرکھنے کا۔ اس میں وتواصوا بالحق میں دو باتیں بتائی گئیں، خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یعنی کہ خود حق کے اوپر جمے رہنا ہے، دوسروں کو حق کی تلقین، تعلیم، دعوت بھی دینا ہے۔ وتواصوا بالصبر، آخری چیز، پانچویں چیز اللہ اس میں فرما رہے ہیں، اس میں بھی دو باتیں ہیں، خود صبر کے اوپر جمے رہے، صبر کے ساتھ زندگی گزارے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ اب ان آخری دو چیزوں میں چوتھی اور پانچویں آخر کی دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں سوچیں کہ بھئی یہ دو چیزیں ہماری زندگیوں میں ہیں یا نہیں، ہم حق کے اوپر جمتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم حق کے اوپر جمتے ہیں تو دوسروں کو حق کی تلقین کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسری چیز، صبر کے اوپر ہم جمتے ہیں یا نہیں، صبر کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں یا نہیں۔ اگر گزار رہے ہیں تو دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں یا نہیں، صبر کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ آج بہت سارے واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ صدقہ خیرات سب کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں شریعت کا فیصلہ ہے، قرآن کا، حدیث کا، اللہ کا، نبی کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگ مرتد، وہ لوگ اسلام کے دائرے سے نکل گئے۔ ایسی بہت ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں، اس میں سے سب سے بڑی چیز آج ہمارے مسلمان خصوصاً نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہم کو
اخباروں میں ملتے رہتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا پر سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ فلانا لڑکے نے فلانے ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اپنا اسلام چھوڑ دیا، فلانی مسلمان لڑکی نے ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کر کے اپنا ایمان چھوڑ دیا۔ تو آج یہ فیشن ہوتا جا رہا ہے، چاہے مسلمان لڑکا ہو چاہے مسلمان لڑکی ہو، یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اس معاملے میں میرا اسلام مجھے کیا حکم دیتا ہے، میرا قرآن مجھے کیا کہتا ہے، میری حدیث مجھے کیا کہتی ہے، میرا اللہ میرا نبی مجھے کیا کہتا ہے۔ اس سے آج مسلمانوں کو کوئی واسطہ نہیں، بس ایک فیشن چلا ہوا ہے کہ بھئی جو لڑکا پسند آ گیا لڑکی اس کے ساتھ جا رہی ہے، لڑکے کو جو لڑکی پسند آ گئی لڑکا اس کے ساتھ جا رہا ہے، شادی کر رہا ہے۔ اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی مرد مسلمان ہے تو ہندو سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اگر اسی طریقے سے مسلم عورت ہے ہندو سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں ہمارا ملک کا حال تو یہ ہے، باہر ممالک میں لوگ اتنے تیزی کے ساتھ اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا اتنا ان خبروں کو چھپا رہی ہے، اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پچھلے ہفتے میں آسٹریلیا کی 2 خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں، اس میں یہ خبر جس میں بتایا جا رہا ہے کہ عیسائی 30 عورتوں نے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی 30 عورتوں نے ایک ہی مرتبہ اسلام قبول کر لیا۔ اور ایک خبر 3 یا 4 دن کی پہلے کی ہے کہ ایک عیسائی ایک چرچ میں بہت بڑا چرچ کا تھا، بہت بڑا، جیسا کہ ہمارے علماء ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، پادری لوگ، تو اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ وہ کہتا ہے اپنی زندگی کی رودات سناتا ہے کہ بھئی میں نے یہ مذہب قبول کیا، عیسائی مذہب، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو عیسائی مذہب کے لیے وقف کر دیا، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ جب تک میری سانس باقی رہے گی تب تک میں اس مذہب میں رہوں گا، اس مذہب کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بھئی اس کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی۔ اب وہ آدمی 30 سال سے 35 سال سے ایک چرچ کا فادر تھا اور اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ اور اسی ملک کی یہ خبر 30 عورتوں نے، ایسی عورتیں جو کہ فلموں میں کام کرنے والی اور سوشل میڈیا پر اپنا بدن دکھانے والی عورتیں، ایسی 30 عورتیں جن کو اللہ نے اسلام کے دائرے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسلام کے دائرے میں آ گئے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ وہاں اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اتنا زیادہ ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ اتنے استقامت کے ساتھ اپنے اسلام میں جمے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھ کے ہمارے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو گئی، یہ بات پیدا ہو گئی کہ بھئی جب کوئی ایک بڑی طاقت ہمارے اوپر ظلم کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنا بڑا ظلم سہ کر وہ لوگ اپنا اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ہمارے دل میں اسلام کی محبت آ گئی، ہم سوچنے لگے کہ بھئی یہ مذہب کیا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ تو فلسطین کے مسلمانوں کی بہادری کو دیکھ کر ہمیں اسلام میں آنے کی توفیق ملی ہے۔ آج یہ پورے عالم کی ایسی کارگزاریاں آ رہی ہیں، لیکن ہمارے ہندوستان کی حالت کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے پرانے زمانے سے کہ قرآن شریف کہاں نازل ہوا؟ عرب میں، اور پوری دنیا میں سب سے بہترین اگر قرآن کہیں پڑھا جاتا ہے یا کہیں پڑھا جا رہا ہے تو وہ مصر میں۔
قرآن نازل ہوتا ہے عرب کی زمین میں، بہترین انداز سے پڑھا جاتا ہے مصر میں، لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا اگر کوئی ملک ہے تو وہ ہندوستان، چند سال پہلے تک۔ اب ہماری یہ صورت بدلتی جا رہی ہے۔ چند سال پہلے تک ہم کو فخر تھا کہ بھئی پوری دنیا میں قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہندوستان کے مسلمان ہیں، لیکن آج ہندوستان کے مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان بچے بچیاں اپنا ایمان بیچ رہی ہیں۔ کل کی خبر ہے، سوشل میڈیا پر بات آئی کہ یو پی کے اندر ایک علاقہ ہے بریلی شریف، تو وہاں کے ایک مسلم لڑکی نے ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کر کے اپنا ایمان چھوڑ دیا۔ یہ تو ایک بات ہے، اس کے علاوہ اور ایک بات اگر میں کہوں تو آپ افسوس کرنے لگیں گے کہ بھئی اتنا بڑا جرم کیسے ہو گیا۔ جو لڑکی اسلام کو چھوڑ کے مسلم تھی لڑکی، لیکن اپنا اسلام چھوڑ کے، اپنا ایمان چھوڑ کے ہندو بن رہی ہے، وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ خود عالمہ تھی، وہ خود عالمہ تھی، مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانے والی، مدرسے میں پڑھ کر آئی ہوئی۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہم کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کچھ دن پہلے سول کوڈ کا مسئلہ اٹھا تھا، پورے ملک میں مسلمان پریشان تھے کہ بھئی کیا ہوا، کیا ہوگا، کیسے کام چلے گا، کہ سب کے لیے حکومت چاہتی ہے کہ سب کے لیے ایک ہی قانون ہو، مسلمانوں کے لیے الگ نہیں، ہندوؤں کے لیے الگ نہیں، عیسائیوں کے لیے الگ نہیں، کیا ہوگا؟ تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزی ممالک میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ مسلمان سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ہندوستان کے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہزار وہ لوگ قانون بنائیں، آپ اگر ٹھان لیں کہ مجھے قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ دنیا کے اندر واحد ایک ہمارا ملک ایسا ہے، یہ ملک سیکولر ہے اور جمہوری ملک ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے ممالک کو دیکھیں گے، یا تو عربی ممالک ہیں یا تو انگریزی ممالک ہیں۔ عربی ممالک میں قانون کون سا چلے گا؟ قرآن حدیث کے مطابق۔ یہ الگ بات ہے کہ بھئی آج کل عرب ممالک میں ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن عرب ممالک میں ہونا کیا؟ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل، قانون اسی کے اوپر چلے گا۔ انگریزی ممالک میں کس کا قانون چلے گا؟ ان کا بنایا ہوا قانون چلے گا، اور وہاں مسلمان اپنے اسلام کے اوپر پورے طریقے سے عمل نہیں کر سکتے، یہ قانون وہاں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو وہاں کے مسلمان ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ لوگ ارادہ کر لیں تو کوئی آدمی تمہیں اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ بھئی میں ٹھان لیا کہ ہر دن 5 نمازیں پڑھنا ہے، اگر حکومت کے طرف سے یہ آواز لگ جائے کہ بھئی مسجدیں آج سے بند، مسجدیں آج سے بند، مسجدوں کو تالا لگا دیا جائے گا، لیکن میں ارادہ کر چکا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں میرے اوپر نماز فرض ہے، مسجد میں اگر نہیں پڑھوں گا تو گھر میں پڑھوں گا، مسجد میں اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو گھر میں پڑھوں گا۔ لیکن عام ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ مسجدیں بند ہو گئیں تو نمازیں بھی معاف۔ ایسا ہم نے کرونا کے زمانے میں دیکھا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ جواب دیں کہ کرونا کے زمانے میں کتنے لوگوں کے گھروں میں تراویح کی نماز ہوئی؟ رمضان کا پورا مہینہ ہمارا اسی بے نمازی کی حالت میں، اور پورے روزے ہمارے چھوٹ رہے تھے، تراویح ہماری چھوٹ رہی تھی، اللہ ماشاء اللہ کچھ گھروں میں وہ گھر والے خود یا پھر آزو بازو والے مل کر ایک جماعت بنا کر تراویح کی نماز ہوتی تھی۔ لیکن اگر میں یہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہے کہ 95% مسلمان تراویح چھوڑ دیے، صرف 5% مسلمان جن کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، وہ لوگ لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی چاہے انفرادی ہو چاہے
جماعت کے ساتھ اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے. تو یہ ہماری حالت ہے. تو اس حالت کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر یہ حالت ہماری رہی تو آگے ہمارے لیے بہت مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی, بہت بڑی مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں گی. اللہ کا وصول ہے, اللہ کا قانون ہے کہ آزادی کے زمانے میں جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے تو تنگی کے زمانے میں اللہ ان کے لیے راستے آسان کریں گے. جو لوگ آسانی کے زمانے میں اللہ کی عبادتوں کو ادا نہیں کرتے, اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے, تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ لوگ اگر عمل کرنا چاہیں پھر بھی عمل نہیں کر سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے تو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑی ذمہ داری, اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے کہا تھا, اس وقت کا ہمارے لیے سب سے بڑا اہم کام اور سب سے بڑا جہاد ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینداری لانے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ بھئی آپ اپنے بچوں کو کالج میں پڑھائیں یا مدرسے میں پڑھائیں, اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کالج میں اگر پڑھانا ہے تو پڑھائیں, لیکن دیندار ضرور بنائیں. مدرسے میں اگر پڑھا رہے ہیں تب بھی ان کی دینداری کی فکر کرنا ضروری ہے. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی دینداری کی, اپنے بچوں کی دینداری کی فکر کریں. انشاءاللہ آئندہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان حالات میں یہی ہمارا ایمان, یہی ہماری دینداری ہمیں غلط راستے پر جانے سے بچائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ایسے پرفتن دور میں اپنے ایمان کی, اپنے دینداری کی پوری نگرانی کرنے کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی, اسی طریقے سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.